جو اسرائیل ہے آخر وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے ایران اور پاکستان سے؟ وہ ملک جو کہ جوہری صلاحیت خود رکھتا ہے، وہ ملک جس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غلط اس نے استعمال کیا اپنی جوہری صلاحیت کا، غزہ میں جو بربریت اس نے مچائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن خوفزدہ وہ ایران اور پاکستان سے تھا 2011 میں بھی اور اب بھی۔ اس کی بڑی ریزن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کے تصور کو اسلام سے جوڑتا ہے، اور اسی نفرت کی بیس کے اوپر یہ یہودی ریاست جو ہے، یہ ناجائز ریاست کا قیام وجود کے اندر آیا تھا۔ وہ فلسطینیوں کو فلسطینی کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے، وہ مسلمان کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے غزہ کا بچہ ہو، ویسٹ بینک کا مسلمان ہو، عراقی ہو، لیبنان کا بندہ ہو، عراقی ہو یا ایران ہو یا سیریا ہو، اسی طریقے سے وہ پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے مودی کا ہندوتوا تھا اور ان کا زائنزم، وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، وہ کشمیری پاکستانی کو نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس اپنا نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، تو آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ سب سے بڑا بیریئر ہے ان کے لیے۔ تو وہ خائف ہے جو ہے نا یہ ناجائز ریاست کہ کسی مسلمان کے پاس اگر اور اسی لیے انہوں نے فریمنگ کی۔ آپ جب ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں، اتنے قتل و غارت کے باوجود وہ ایران کو اگریسو اسٹیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ ایران جو ہے وہ وکٹم ہے اس سارے معاملے کے اندر ہے۔ اس کی ریزن 79 کا جو انقلاب آیا تھا، ویسٹ جو ہے اس کے حوالے سے اسلاموفوبک ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسے فریم کیا تھا جیسے یہ پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا، اب یہ ٹرانسپورٹ کریں گے اس سارے آئیڈیالوجی کو اکراس دی مڈل ایسٹ اور ہمارے ملکوں میں، اور اسی کے اندر انہوں نے ایک ان کو جو ہے پینٹ کیا، ہم دیکھتے ہیں ایران کو ہے، اور اس کا فائدہ اٹھایا اس نے نیتن یاہو نے، اور وہ پاکستان کو بھی لیبل اسی کانٹیکسٹ میں کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اس اپنے سے کئی گنا 11 گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے دھول چٹائی اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ، نہ صرف ہم ڈپلومیٹیکلی، نو ڈاؤٹ ایران کا اور ہمارا بالکل ایکویژن جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتی، ایران کی جو انٹرنیشنل امیجینیشن ہے، پرسیپشن ہے، وہ پاکستان کی بالکل بھی نہیں۔ ہم اسرٹ کرتے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر آبادی کے تناسب سے، نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے، ہماری جغرافیکل لوکیشن دیکھ لیں، اور پھر ہمارے جو ڈیموگرافی ہے جس طریقے سے 50% پلس یوتھ ہے، تو پاکستان جو ہے اس کو آف کورس نیتن یاہو جو ہے واحد کنٹری تھا جب انڈیا نے اٹیک کیا تو ان کے پیچھے کھڑا تھا، اور ہمارے پاس رپورٹس تھی ہماری آرمی کے پاس کہ کس طریقے سے جو ہے انہیں وہ جو اسرائیلی ڈرون یہاں کے اوپر بھیجے تھے، تو دونوں نے اپنی پوری کوشش کی، بلکہ یہاں تک آ گیا کہ جو مودی ہے وہ مائنڈ ہی نیتن یاہو کا یوز کر رہا ہے۔ عادل صاحب، اس پہ آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کسی بھول میں رہ رہے، اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جو کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ابھی بھی انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ ہمارے سر پہ موجود ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی فوج الرٹ ہے، یقینی طور پر ایران پاکستان کا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور پاکستان نے اس ساری جنگ کے اندر ایک بہترین رول جو ہے اس میں ادا کیا ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ ایران کے جو ذمہ داران سے ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے سفارتی حلقوں میں یہ پیغام ایران کی طرف سے پہنچایا ہے کہ اگر اسرائیل یہ جنگ روک دے گا تو ایران بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو پاکستان ایک سفارتی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ، یہ ایشو جو ہے وہ کسی طریقے سے ریزالو ہو جائے، یہ معاملات آگے نہ بڑھیں۔ اور جہاں تک ایران کے ایک جرنل کے حوالے سے، وہ ایک برطانوی اخبار نے ان کی اسٹیٹمنٹ ایک چھاپ دی، جس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اپنا ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جان بوجھ کر ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بارے میں پاکستان نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار جو ہے وہ ایٹمی ریاست ہے، اور اس کا مقصد صرف اپنا دفاع ہے۔ ہم ایران کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں، یقینی طور پر پاکستان براہ راست تو اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان نے جو اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے وہ مشرقی بارڈر پر انڈیا کے خلاف جو ریجن کے اندر جو ایک بیلنس آف پاور ہے اس کے لیے حاصل کی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کوشش تو یہی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک مسلم ریاستوں، مسلم ممالک کا رول ہے، اس سے پہلے 2017 کے اندر ٹرمپ جو صدر تھے اور سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور وہ ایران کے خلاف ایک کانفرنس تھی جس میں تمام عرب اسٹیٹس تھیں، اور امریکہ نے جو ہے ان کی کوشش تھی کہ وہ ایران کو جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن یا کاروائی لے۔ تو ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ کوئی ابھی نہیں بنا، ٹرمپ پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ہے، وہ ایران کے خلاف
اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. لیکن اب جو سفارتی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس میں لگتا ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے, یہ معاملہ کسی سنگینی کی طرف نہ بڑھے. ٹھیک ہے واقعہ صاحب, یہ جو ایران اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے جو پاک بھارت کانفلکٹ تھا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہونا بڑا ضروری تھا؟ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان سے بھی خوفزدہ ہے, اور خوفزدہ اس کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی جواب دے دیا. اس کے علاوہ پوری قوم جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک بھی کرے گا, اگر ایسا ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان سے اور مسلم ان ممالک سے جو جوہری طاقت رکھتے ہیں یا رکھنے والے ہیں ان سے اتنا خوفزدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, بڑی واضح بات ہے کہ یا تو ساری دنیا جوہری ہتھیار ختم کر دے, سب زیرو پہ آ جائیں, اور امریکہ, روس, شمالی کوریا, بھارت وغیرہ سارے, جنوبی کوریا, یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اپنے جوہری ہتھیار ختم کر دیے ہیں اور پوری دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت کا حامل نہیں ہوگا. بالکل ایسے ابھی حال ہی میں پاک بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں واحد ایک وجہ یہ تھی جب بھارت کو یہ خوف تھا کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے. دیکھیے, اگر آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو پھر سب کو ایٹ پار ہونا چاہیے نا. اگر ایک بالکل کمزور ہوگا اور دوسرا مضبوط ہوگا تو جو مضبوط ہے وہ ہمیشہ غریب اور کمزور کو کرچ کرتا رہے گا. بھئی یہ ایک عجیب اور الٹی منطق ہے اس دنیا کے بڑے ممالک کی کہ وہ جوہری ہتھیار ایک ہی ان کے پاس بہانہ ہے. اب اسرائیل کو اس بات کا پتہ ہے, ابھی تو اس نے حال ہی میں دیکھا کہ بھارت کو کس طرح پاکستان نے کرش کیا ہے, کس طرح اس کو شکست دی ہے. اس لیے اسرائیل اندر سے جرت نہیں کرتا, اس کو بہت بڑا خوف ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں, جب پاکستان نے اپنی جوہری قوت کا مظاہرہ کیا تھا تو کسی کی جرت ہوئی تھی ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی, امریکہ سمیت بڑے بڑے ممالک نے. لیکن اب آج کے حالات میں ایران پر اس کا حملہ جو ہے نا, یہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ بات ہے. ہمیں سب لوگوں کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. واقعی صاحب, بریک میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, میں چاہوں گی آپ بریفلی وہ بھی بتائے گا کہ ایکسٹرنل اینمی سے زیادہ جو انٹرنل اینمی ہے وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں. ایران کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے نا, وہ اس کے اپنے اندر غداروں نے پہنچایا ہے. یہ شہنشاہ کے دور کے بہت سارے لوگ آج بھی رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اب ان لوگوں کا رابطہ ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے. یہ اندر سے بیٹھ کے ایک انفارمیشن اسرائیل کو دیتے رہیں. یہ جو حال ہی میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ کو اور 9 سائنسدانوں کی شہادت ہے, اس میں ان غداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, اور انہوں نے ساری مخبری کی ہے. یہ ملک کے اندر بیٹھ کے اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور رجیم چینج کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے, جن کو خریدا ہوا تھا اسرائیل نے, اور اس نے ایران کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا. بالکل ایسی ہے.